ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایکو بالکل بند کریں گے جی، بالکل ایکو بند کر دیں، یہ ڈبلنگ بیک اپ رپیٹ یہ نہیں ہونی چاہیے، دھمک کم کر کے آواز کھول دیں، اس کی بالکل دھمک ختم کر دیں، سیٹی بھی ختم کر دیں، صرف آواز نکھری ہوئی آواز ہونی چاہیے۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت شریک ہیں۔ دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ 4 روزہ ذکر سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی احباب و حضرات نے تعاون فرمایا اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، آج کے ہمارے میزبان مکرم، آپ کے علم میں ہے کہ یہ اس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں جنہوں نے تقریباً 1.5 صدی سے زائد یہاں پاک و ہند کے اندر علم دین کی خدمت کی ہے، اور بالخصوص اہل سنت کی خدمت کی ہے۔ نہ جانے یہ تو ہماری معلومات ہے، ان کی پہلے والی نسلوں نے کیا کچھ خدمات سر انجام دی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جملہ احباب جن نے اہل سنت کی خدمت کی ہے ان کے مزاروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ جتنے فتنے آج کل اٹھے ہوئے ہیں نا، مناظر اسلام استاذ الکل حضرت علامہ مولانا عمر اچھروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی مقیاس النبوہ و مقیاس الخلافت ہی پڑھ لی جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے قلم میں ایسی برکت عطا فرمائی تھی، اور پھر بیان تو بیان سے باہر تھا۔ وہ جن بزرگوں نے سنا ہے، ہم نے ان سے سنا ہے کہ جب بولتے تھے تو پھر 4-5 گھنٹے یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہوتی تھی، اور پھر کیا مجال ہے غیروں کی کہ وہ کوئی بات کر سکیں، دندان شکن جواب دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کی مزار اقدس پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے گھرانے کی آج تک یہ خدمتیں جاری و ساری ہیں۔ بالخصوص ہمارے محترم و مکرم برادری عزیز حضرت صاحبزادہ محمود سلطان صدیقی صاحب، عزت مآب محترم و مکرم حضرت علامہ محبوب سلطان صدیقی صاحب، برادر مکرم محترم و مکرم خلیل سلطان صدیقی صاحب، اور ہمارے برادر عزیز جن کا بہت زیادہ شوق بھی تھا اور مجھے پیغامات کے ذریعے بھی پتہ چلا، ہمارے بھائی کریم سلطان صدیقی صاحب، جنہوں نے بڑے شوق کے ساتھ یہ محافل کرنے میں حصہ ملایا اور ذوق شوق کا اظہار فرمایا، اور آپ لوگوں نے بھی اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا۔ اور ان کے ساتھ نعت کی دنیا میں ایک عظیم نام ہمارے بھائی نور سلطان صدیقی صاحب، برادری عزیز محترم و مکرم حبیب سلطان صدیقی صاحب۔ اور یہ آج کا جو پروگرام ہو رہا ہے یہ تو صدیقی برادران اور بالخصوص سلطان برادران کی طرف سے ہے، اور ان کے والد گرامی قدر جنہوں نے اس مرکز اہل سنت میں کئی عرصہ تک اہل سنت کی خدمت کی، اور بڑے بزرگ بھی ان کو اور ان کی خدمت کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور آج بھی جب میں آ رہا تھا تو کئی دوستوں نے مجھے جب تعارف کروایا تو حضرت سلطان ملت حضرت صاحبزادہ علامہ سلطان باہو صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حوالے سے بڑے اچھے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ میری دعا ہے خلاق عالم حضرت کے مزار اقدس پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جو آپ کی دینی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان مکرم، چونکہ آج 9 محرم الحرام شریف کی رات شروع ہو چکی ہے اور ہم ذکر شہدائے کرب و بلا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں،
پوری دنیا کے اندر عشرۂ محرم الحرام شریف میں بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ ان شہنشاہوں کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن پورا سال بھی پابندی نہیں ہے۔ اہل سنت کے اسٹیج پہ جب جس کا جی چاہے وہ ان ہستیوں کا ذکر کر سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو برکت میسر آتی ہے۔ زیادہ پڑھیں گے تو پنجابی کی ایک کہاوت مشہور ہے، جنہ گوڑ وددا جاوے اونا مٹھا وددا جاندا ہے۔ آپ جتنا درود پاک بڑھاتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے اس کا ذرا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں تم نے مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے بڑی جلدی بات سمجھ جائیں گے، دیہاتوں میں ہمیں بار بار کہنا پڑتا ہے کہ توجہ کرو، گل سنو، پیچھے گل ہوئی ہے، آپ جلدی سمجھ جائیں گے، اور میں چاہوں گا کہ جتنا میرا وقت ہے اس سے ڈبل باتیں سنا کے جاؤں آپ کو۔ بس آپ میرے ساتھ چلیں گے تو کچھ نہ کچھ ہم سیکھیں گے۔ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تم نے مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ اچھا، یہ آیت ہے 4 پارے کے اندر۔ اگر آپ دوسرے پارے میں جائیں نا تو وہاں پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تم نے انہیں مردہ کہنا ہی نہیں ہے۔ وہاں تھا کہنا نہیں اور یہاں ہے سوچنا بھی نہیں۔ یہ ذرا بات کا لیول اپنے انداز میں سمجھے نا۔ ہم کہتے ہیں نا اے گال تو کرنی بھی نہیں، خبردار جی گال کی تھی تے دعا ہوں دا سوچی بھی نہ۔ آواز سمجھے آپ حضرات؟ تو یہ اسی لہجے میں، چونکہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ تمام تر کائنات کے جو انسان ہیں ان میں چلنے والی جو اصطلاحات ہیں یہ ان کے مطابق نازل کیا جائے، بالخصوص عرب کا اور بالخصوص انسانی فطرت کا اس قرآن کے کلام میں بڑا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس کی فطرت جس چیز کو قبول کرتی ہے اللہ نے اس انداز سے کلام فرمایا۔ اب فطرت انسانی یہی ہے کہ پہلے اسے روکا جائے کہ گل کرنی نہیں، تو پھر جب اور پابندی سخت ہوئے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ سوچی بھی نہ۔ تو اللہ نے بھی فرمایا تم نے شہید کو مردہ کہنا ہی نہیں، اور پھر بعد میں فرمایا سوچی بھی نہ۔ فرنٹ سیٹوں والے ذرا یہ موبائل میرا بیٹا جیب میں ڈال لیجئے، اب میں لائیو آیا ہوں تو ذرا ناراض نہیں ہوں گے آپ، میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ تو میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ شہید کو تم نے مردہ سوچنا بھی نہیں۔ اچھا، شہید کو ہم مردہ نہیں کہتے کیونکہ رب نے پابندی لگا دی ہے، اور جملے کا لطف لیجئے گا، حالانکہ شہید موت کو گلے لگاتا ہے، حالانکہ وہ قبر میں جاتا ہے، حالانکہ اس کی قبر بنتی ہے، لیکن پھر میرے رب نے فرمایا کہ تم مردہ کہہ سکتے بلکہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہیں کیا کہنا ہے؟ فرمایا بل احیاء، فرمایا بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ اب آپ چونکہ مناظر اسلام کا فیض رکھنے والے لوگ ہیں تو آپ کو یہ مزہ دے گی بات ہے۔ میں نے کہا وہ زندہ ہیں، کہا بالکل۔ تو میں نے کہا بیٹا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ ہستیاں قبروں میں جا کے بھی زندہ ہوتی ہیں، تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ قبروں میں کون زندہ ہے کون نہیں؟ پہلے تو شہید زندہ ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بڑے کمال کی بات لکھی، فرمایا سب سے بڑا درجہ ہے اللہ کی ذات کے بعد نبیوں کا، اس کو کہتے ہیں نبوت، دوسرا ہے صدیقیت، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد مقام شہادت آتا ہے۔ آپ کہیں گے صحابیت کہاں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو صحابیت کا لفظ بولا جائے تو اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں، صدیق بھی آتے ہیں، شہید بھی آتے ہیں، صالحین بھی آتے ہیں، ان میں یہ سارے ہی آ جاتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اب ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے۔ فرمایا کہ یہ شہید اگر دیکھا جائے تو یہ 3 درجے پر اس کا نمبر آتا ہے، نبی، صدیق، شہید۔ تو آہستہ سے بات کہہ دوں، مفتی صاحب کہتے ہیں جب 3 درجے والے کو رب نے نہیں مرنے دیا تو جس کا درجہ ہی سب سے پہلا ہے اور پھر نبیوں میں بھی پہلا ہے،
تو پھر بتائیے محبوب پاک علیہ السلام، او میرے بچے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا جو فاضل بریلوی نے دیا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ جب شہید زندہ ہے، اب اگر کوئی پوچھتا ہے نا کہ نبی کیسے زندہ ہے، انہوں نے کہا کیسے دے پترا، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، یہ کیسے ہے؟ کہتا بھائی یہ تو رب نے کہا ہے۔ تو میں کہا جیسے یہ ہے ویسے وہ ہے۔ یہ جملہ میں نے سمجھانے کے لیے بولا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا جیسے یہ ہیں ویسے وہ نہیں، یہ شہید زندہ ہیں، نبی ان سے اعلیٰ زندگی سے زندہ ہیں۔ یہ یاد رکھ لیجئے، یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے۔ لیکن جو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ شہید اپنی قبر میں زندہ ہے، توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ اب یہاں پر جو پٹڑی سے اترنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ برزخی زندگی ہوتی ہے۔ اور میں کیا مر رہے ہیں تو صحیح نا، اسی تینوں کدوں آ کے ابھی وہی تھے آ کے ساڑھے کول بیٹھے ہیں۔ آپ سبحان اللہ کہہ لیں گے کسی نے کو جو گیا تو مساں بلانگا یار ہے، لیکن آپ ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ جی برزخی زندگی ہے، تو میں نے کہا برزخی تائیں تینوں سمجھ نہیں پئی آؤندی، سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ انہوں نے یہاں بھی زندہ ہو کے دکھایا، لے وہ کداں؟ میں کہا جا آپ پاگل دیا پترا، تینوں کوئی نہیں پتا نیزے تے امام حسین دا سیر سی تے پھر بولدا پیا سی۔ کیوں بھائی کو سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی ہے؟ 3 سے 4 بندے ہیں جو چپ شاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تے جینا شاہ دا میں ذکر کیتا ہوں نیزے تے چڑھ کے بھی بول دے رہ گئے نا یار، پھر چپ شاہ بنن دا کیا مطلب ہے یار؟ لوگ جھوٹی گل تے نہ بول دے جی اگلے سمجھنے سے سچ بولن ڈے، حالانکہ وہ گل ہی جھوٹی ہوندی ہے۔ تے سنیو تسی سچی تے نہیں بول دے تے پھر انج ہی ہونا ہے نا۔ سانو اپنی سچی تے بولنا چاہیے، اے دور بولن والا جے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو شہید زندہ ہے، اس کو تو مردہ نہیں کہہ سکتے، رب نے پابندی لگا دی ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وہ زندہ ہے۔ اچھا زندہ ہے تو کہاں ہے؟ فرمایا عند ربہم، کہاں ہے؟ عند ربہم، اللہ کے پاس زندہ ہے۔ تو میں کہا جڑا ہے ہی اللہ دے کوڑ، وہ پھر تینوں کی میں نظر آئے گا؟ آواز سمجھ آگئی آپ سبھی حضرات کی؟ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھنے والی، اچھا شہید ہے، زندہ ہے، مان لیا سب کچھ ہو گیا، اللہ کے پاس ہے، وہاں کرتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یرزقون، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے ہم رزق دیتے ہیں۔ لو جی مسئلہ بھی تو اڈا حل ہو جانا چاہیے۔ اسی تیسرے دا ختم دعا ہے نا سامنے روٹی رکھ کے، تو کہیں نہیں یہ سامنے رکھیے کو مردہ کھاندا؟ میں کہا نہیں، یہ تو صرف یہ ہے کہ قرآن دا ثواب بھی جاوے، نیاز دا بھی جاوے۔ اور عوام کا ذہن خراب کرتے ہیں، سنی ایسے ہی بات کرتے ہیں، یہ مردہ تو جو ہوتا ہے جو قبر میں چلا جائے وہ تو روٹی نہیں کھاتا۔ تو میں کہا یہ روٹی نہیں کھاندا جڑا قبر چ ٹر جائے، اللہ نے پھر شہیداں نو رزق دیتا ہی کیوں؟ انہاں نو تو لوڑ ہی کوئی نہیں، تو رزق دیتا ہی کیوں ہے؟ اب اس بات کو، یہ ہے پوائنٹ جو آپ نے سمجھنا ہے۔ اور پھر وہ جو جیل امدہ لٹ جڑا بہ کے کہندا کسی سے نہیں مانگنا ہے، مانگنا ہے تو زندہ سے مانگنا ہے، تو میں آ کے زندہ نے، شہید زندہ نے، کہ بالکل، میں کہا چل شہیداں کول تو مانگ، باقی ولیاں دی بھی زندگی ثابت کر چھڑنے ہیں، شہیداں کول تو مانگ لے نا۔ آخر چل شہید تے زندہ نے، تے ولی کدھا زندہ نے؟ میں نے کہا قرآن پڑھ نہ ہو تو پھر بات کرنا ہے۔ ابو جہل کے بچے کو کیا پتا کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ فرما جو بندہ نیک اعمال کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ فرماتا ہے ہم اسے ایسی زندگی دیتے ہیں جو کہ پاکیزہ زندگی ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد پاکیزہ زندگی کا ذکر ہے قرآن میں۔ اور یہ صالحا من ذکر او انثى، یہ سارے ولی اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ نیک اعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ مانتے ہو؟ کہا بالکل۔ تو میں کہا جی ایک کر دینے تو پھر زندگی ہونا نو بھی مل گئی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ شہیدوں کی زندگی بھی ثابت ہے، اولیاء کی زندگی بھی ثابت ہے۔ کہنا مردے کول نہیں منگنا، زندے کول منگنا ہے، کہ میں کیا مانگ زندہ اساں ثابت کیتا ہے، پھر تینوں کا دی درد ہے۔ اور دوسری بات، یہ قبلہ کاری صاحب نے تلاوت فرمائی نا، آپ اس میں والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، آپ نے پڑھا نا قاری صاحب نے؟ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ توجہ میری طرف، فرمایا غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں،
آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور بیچ میں فرمایا اللہ انہیں جب رزق دیتا ہے نا تو پھر سارے تے قابو نہیں ہو جاندے, اگے بانڈ چھڑ دے. کاش کہ یہ نکتہ تمہیں سمجھ آ جائے. اللہ جب رزق دیتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, وہ آگے خرچ کرتے ہیں. رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب آپ کو تاری صاحب اس سے زور کیوں لاؤں پیا؟ میں نے کہا شہید کو تو ضرورت ہی نہیں قبر میں لنگر کی, سمجھ آئی نا؟ تو اسے اللہ نے رزق دیا ہی کیوں ہے؟ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے, ایمان والا ہوتا ہے, وہ دنیا میں ہو اللہ رزق دے, حالانکہ اسے رزق کی ضرورت ہے تو وہ پھر بھی بانٹتا ہے. شہیدوں کو اس لیے دیا تو انہوں تو لوڑ کوئی نہیں, پر جڑا تو اڈے بوئے تھے آوے انہوں تو دندہ ہی رہا جے نا. بولو صوفی صاحب خیر ہے. کیونکہ جب یرزقون ہے تو پھر ینفقون ہے, جب یرزقون ہے تو پھر ینفقون ہے, یعنی یرزقون جب رزق دیا جائے گا تو پھر بانٹنا ہے. جیڑا دنیا دے وچ ملے, دنیا میں تو اسے ضرورت ہوتی ہے رزق کی, پھر بھی ایمان والا بانٹتا ہے, تے قبر دے وچ تو لوڑ ہی کوئی نہیں کھان پین دی, پھر اللہ نے رزق کیوں دیتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہے وہ نکتہ جو آپ کو سمجھنا چاہیے. زندہ سے مانگنا ہے تو تب بھی زندہ ہے مانگ, اور پھر مانگو اس سے جس کے پاس کچھ ہو. تو میں کہا یرزقون, صدقے جامع تو اڈی چوپ تو ماشاءاللہ. یا میرا خیال ہے نکتہ پہلی مرتبہ سنا بھی ہے تو مسئلہ انجال ہو گیا. مرزا تو ایویں بک بک کری جاندہ ہے, بابے تو شے ہی کوئی نہیں, انہاں کول تو شے ہی کوئی نہیں. او میں کہا وہ اس تو کہندہ او دا اپنا ہی کوئی نہیں, انہیں تو گلہ کرنیاں ہی کرنیاں نے. آج مجھے کسی دوست نے کلپ سنایا, کہندہ ہے اللہ دے ولیاں دے درباراں تے اگر روٹیاں پکاؤنا بند کر دینا تو ایتھے کتے پونکن. میں کہا نا, اے تو ساڑھے دل نو تکلیف پہنچائیے, انہاں حوصلہ کر. جننے او مرزا تے او دے مرزائی, او دے منن والے مرزائی نہیں اور کون ہے, جنہ مرزا تے او دے مرزائی, تکڑے ہو وہ کان کھڑے کرو. تساں دین دیو پھکی, میں دینا پھکا. زندہ بندہ بولے جی ہاتھ ہیں تے چوک کے بکھاؤ نا, میں ویکھاں جاگ دے بیٹھے ہو. میں کیا ہوں ساڈا پھکا بھی برداشت کر. آخے او کداں, اور میں کیا گل سن, لوکاں نے داتا صاحب تے بم دھماکہ کیتا ہے, بابا صاحب تے کیتا ہے, اوے ادھر رش نہیں ٹوٹا, قسم خدا دی انہاں دا دیوا نہیں بجھنا. ایتھے عاشقاں دا جمے غفیر لگا رہنا ہے. تو کہنا کتے پونکن گے, میں ماننا, پر تیرے ورگے پونکن گے, دوئے نہیں پونکن. بولو بولو بولو. وانڈ کر پتر وانڈ کر, تو میری ایک سٹ نہیں سہنی. میں حج تو جان تو پہلے بھی پھکا دے کے گیا سی. میں کہا کو تھوڑے دن اثر کرے, میں ہون آ گیا. میں کہا کوئی ایسی گل نہیں, ہون تو ذکر ہی سید و شہداء دا ہے نا. ماشاءاللہ, ویلکم, اہلا و سہلا, مرحبا, خوش آمدید. سبحان اللہ تے کہے چھڈو جڑے خوش بیٹھے ہو. ان سمجھ آئیے آپ حضرات نو کتنا غلیظ جملہ بولا, کہندے جی انہاں دے قبراں تے کتے پونکن گے. استغفر اللہ. اور میں یہاں محکمہ اوقاف کو بھی کہنا چاہتا ہوں, یا ولیاں دے اے جڑے گلے کھول کے وچوں پیسے نہ کڈیا کرو, تے جے کڈنے نے تے اس کتے نو لگام پاؤ. دیکھو میرا مطالبہ جائز ہے نا یار. ایک کون ہے جڑا ہر ولی دے انکار کردہ, بابے تے شاہی تیرا پیو کوئی نہیں, تو محلے دی مشترکہ محنت ہے, ساڈا تا قصور نہیں ہے نا. 5-4 بندے منہ ٹھلا پر گئے, کوئی فالور تو نہیں بیٹھا, ذرا میں دسو مطلب جو ہو ٹیٹ کراں کام. لوگاں نے تماشا بنایا, گوڑا گلاں کرے گا, اللہ دے ولیاں دے خلاف ہے. حوصلے نال سنیا کرو گلاں, انہوں آ ہونا حوصلہ کر اگے. اچھا ساڈے علماء نے نا بڑا تہذیب جواب دیتا. او میں نو بتھیرا آکھیا, میں کہ جداں دا منہ ہے اوداں دی چانڈ مارو, پھر انہوں اثر ہونا جے. کمال والی گل ہے. او جداں او ایک او لمے والاں والا ہے, پتہ نہیں او کی کیڑی نسل دا ہے, او اپنے آپ نو سنگر کہ چاہت فتح علی, چاہت او ویکھیا ہونا, جویں او سمجھدا ہے نا کہ میں بہت وڈا سنگر ہاں, اودا ہی یہ چبل مرزا سمجھدا بھی میں بہت وڈا عالم ہاں. میں کہ پیو پوترو تسیں او بھی فارے گے تے توں بھی.
اصل مسئلہ یہ وے لوگوں کو جدو وہم ہو جائے نا تو ادو مسئلے خراب ہوندے نے، انہوں ہو گیا وہم. لیکن جڑی گل میں کی ہے کوئی سمجھ آئی ہے آپ حضرات نو؟ کوئی نہیں آئی ہے. گرامی قدر حضرات میں محکمے سے بھی گزارش کروں گا اداں دے جڑے شر پسند عناصر نے انہاں نو پھڑ کے تن دیو. ساڈا تو پنجاب ہی داتا دے گلیاں تے چلدا پیا یار. کیوں حضرت جی اسی سلام کرن گیا سانو کہتے پیسے گنو. میں کہا اداں کرنا ایک جمعرات دے پیسے کٹ کے مرزے دے گل دے وچ نا کسے کتے والا پٹا پا کے تے تو کے لے آؤ جیلم چو اونوں آکھ ایتھے گن ہن دس بابا کوئی شے ہے یا نہیں ہے. کیوں نہیں میرا مشورہ ٹھیک ہے؟ اینوں پتہ لگے بابے کی دیندے نے اے تے دئی کچھ نہیں سکدے اے تے فلانا ہے تے ٹمکانا ہے. او کم از کم ایک جمعرات دا تے گننا جی اگلی جمعرات نہ ہو جائے تے گل تے کچھ نہ ہوئی پتر. تو تیرا پیو بھی سدھا ہو جائے گا. بکواس کرتا ہے اللہ کے ولیوں کو. اچھا پھر کئی ادھا دے یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل. اگر تھوڑا جا اسی جواب دیں نا کہ نہیں مولوی صاحب آپ کو نا کتا نہیں اسے کہنا چاہیے تھا. تو میں کہا کیوں تیری پھوپھی دا منڈا ہے؟ میں آپ کو ایک بات دیکھیں حضرات علماء بیٹھے ہیں اے جیڑے سٹیج میں آیا بیٹھا نا ایتھے بندے نو بڑے حوصلے نال بولنا پیندا ہے. یہ سارے پڑھے لکھے لوگ نے عالم نے اور نسل در نسل انہوں نے سنیت دی خدمت فرمائی ہے. اسی پر کتھوں مننا ایڈی چھیتی. اسی تو مرن تو بعد کو 5-7 من پھول سٹنے نے نا. جیندیاں تے بھی سبحان اللہ کہہ لیا کرو. خیر ہے سمجھ آئی؟ اس کرانے نو اللہ سلامت رکھے. لیکن جڑی میں بات جناب دی خدمت دے وچ عرض کرن لگی ہے نا اس بات نو سمجھے آجے اسی بڑے دھیان دے نال گل کرنے ہاں. بولو تے صحیح نہ یار ہے. یہ بڑے دھیان دے نال گل کرن والی ہوندی ہے اور میں بڑے دھیان دے نال گل کر رہا. انہوں دسو یہ جو تو بک بک کردا پیا بالکل غلط ہے اور وہ طریقہ کار ہے جڑا میں تانوں دسیا. پھر جناب جدوں سستیاں ہوندیاں نے اور اداں دے شر پسند عناصر بک بک کردے رہندے نے پھر ممتاز قادری بن دے جے. اسا نہیں کہندے کوئی قانون ہاتھ ہی لوے نہ ساڈی یہ تعلیمات ہے. لیکن یار آخر اداں دا سانحہ ہوندا ہی کیوں ہے؟ اس واسطے ہوندا کہ لوگ سستیاں کردے نے. سستیاں نہ کرو. حقیقت جڑی اس حقیقت نو منو. گل دور چلی جائے گی. فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں تم مردہ کہہ سکتے. بولو بولو جڑے زندہ زندہ بیٹھے ہو مردہ نہیں کہہ سکتے. اچھا مردہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ دوسری ہے. اب تیسری آیت سنیے. تیسرا اس کا پہلو سنیے. فرمایا یرزقون اللہ انہیں رزق دیتا ہے. جب رزق دیتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ انہاں تو کھانا نہیں. فرمایا بانڈ دے جے. کیا کرتے ہیں؟ بانڈ دے. اب آگے بھی چلیے. اللہ فرماتا فارحین. ایس جملہ نہ میں دوبارہ دہرانا ہے نہ میں تو انہوں کہنا ہے. سمجھ آوے تو بولے آجے. اللہ فرماتا ہے یہ شہید سارے خوش ہیں بما آتاہم اللہ من فضلہ اس بات پر کہ اللہ نے جو فضل عطا کیا ہے. تو میں کہا شہید خوش ہے تو کیوں روئی جاننا ہے؟ یہ تو انہوں کل سمجھ آنی. میں آکھیا سی میں نہیں دہرانا لیکن جملہ ہے آگے ہے لے لو. شہید خوش ہے. اچھا سوچنے کی بات ہے یہاں بھی مفتی احمد یار خان نعیمی نے سوال اٹھایا کہ شہید خوش کیوں ہوتا ہے حالانکہ سامنے والا دشمن جو ہے وہ جسم کے ٹکڑے کر دیتا ہے اتنا ظلم و ستم کے بعد آتا ہے. اللہ فرماتا ہے خوش ہے. کیوں؟ نالی جواب دیندے نے مواعظ نعیمیہ دے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جن عورتوں نے دیکھا تھا ان کے ہاتھ میں پھل تھے چھریاں چل گئی دیکھتی رہی ہاتھ کٹ گئے انہیں احساس تک نہ ہوا. کیوں؟ وہ حسن یوسف کو دیکھ رہی تھی. فرمایا شہید خوش اس لیے ہوتا ہے کہ جب تلواریں چل رہی ہوتی ہیں یا جلوہ خدا کا ہوتا ہے یا محمد مصطفیٰ کا ہوتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ اس لیے شہید خوش ہوتا ہے. یہی وجہ ہے وہ شہید کہتا ہے باری تعالیٰ مجھے پھر بھیج. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک واری بندے نو تھوڑا جا سوچ تو کرنٹ لگ جائے نا تو دوبارہ وہ بندہ ڈیڑے نہیں لگتا. تکلیف ہوئی ہے تو شہید نو اینی ہوئی ہے کہنا میں دوبارہ جانا. ان کو سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی. وہ اصل میں جو جلوے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ ان جلووں کی وجہ سے کہتا ہے کہ میں نے دوبارہ جانا ہے. اور اگے بھی سنے آجے بیٹھے ہو بات توجہ طلب ہے ابھی آیت نہیں نا ختم ہوئی. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. فرمایا وہ خوش ہیں. اچھا خوش ہے تو اور بھی کچھ کر دینے. فرمایا ہاں جی جو مر جائیں وہ تو کچھ نہیں دیتے وہ کچھ نہیں کرتے. اور میں کہ اوے تو قرآن پڑھیا ہی نہیں جاہلا.
ابھی آیت کا اگلا حصہ ہے یستبشرون بالذین لم یلحقوا من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو کہتا ہے مردہ دیکھ کچھ نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے یہ جو شہید ہے جو قبر میں چلا گیا ہے یہ اپنے پچھلے دوستوں کو خوشخبریاں دیتا ہے کہ ٹینشن نہیں لینی, قسمیں ایتھے ڈر ہے ہی کوئی نہیں. تو کہتا ہے یہ دیتے کچھ نہیں, یہ خوشخبریاں دیتی جاندہ ہے. سنی بندہ سنی بندہ سنی بندہ تکڑا بندہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے نا. یستبشرون وہ خوشخبریاں دیتا ہے, تو کہنا دیندہ ہی کچھ نہیں. ویسے عام مردہ بھی ہونا ہو مسلمان ایمان پہ خاتمہ ہو جائے. توجہ ہے سب رات کی. موبائل چو نکلے آجا 3-4 منڈے بیچ لگے بیٹھے ہو. توجہ میرے حل کرو سونے ہو. بڑا تسی سوشل میڈیا تے سن دیو. آج آکھے چاک پا کے سننا سونے ہاں. آج سامنے بے کے سنتے نہیں چاس آوے. جو میں بات کر رہا ہوں اس بات کو ذرا سمجھیے گا. عام بھی مردہ ہونا, یہ صاحب بار شریعت نے پوری روایت لکھی ہے. فرمایا اگر بندہ اسے سنت کے مطابق اپنے کندھوں پہ اٹھائے تو پتہ کیویں چکنا چاہیے ہے. سجا پاوا اپنے سجے موڑیاں لے کے تے 10 قدم ٹرنا ہے. پھر او دے پچھلے پاسے والا 35 والے پاسے سجا اپنے سجے موڑے تے 10 قدم. پھر کھبے پاسے ہونا ہے تے کھبا پاوا سرانے والے پاسے موڑیاں تے رکھ کے 10 قدم. پھر پچھلا 10 قدم 40 قدم ٹرے. اے جڑے کہتے ہیں مردے تو دیتے کچھ نہیں. میں کہا پھر تسی اپنے نو اگ لاؤ. ایویں پیو نو نواں سوٹ پوائے تے پھول سٹی جاؤنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث بتاتی ہے 40 قدم بندہ مردہ اٹھا کے مسلمان چل پڑے اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے جن کی وجہ سے اس نے جہنم میں جانا تھا. تو کہنا مردہ زندہ ہی کچھ نہیں. آ زندہ ہی بیٹھے ہو اپنا عقیدہ بھی فٹ کر کے جا ایک باری. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تمہیں کس نے کہا ہے مردہ کو تو انہوں آگ لا دے جنہیں فائدہ ہی کوئی نہیں دینا. آگ لا پر ہم مغرور لا گاندروں آگی لائی دی ہے نا. یہ پوچھا گیا تھا ایک اللہ کے ولی سے اے جدو مسلمان فوت ہو جاندہ تو بڑا نو آؤندے ہو تو آؤندے ہو. توجہ ہے جی سب رات کی. انہوں بڑیاں خشبوان لاؤندے ہو تو اکا جناب علی پھولتے چٹا سوٹ تے کڑکنا ساری جاتی پاہمیں انہیں نہ پایا ہوئے تے تساں جناب علی پوا کے کال دے ہو. وجہ کی ہے؟ فرمایا یار ایڈا تیار ہے اس تو کرنے ابھی آج جو دیاڑا آنا ہی تو حضور دا دیدار کرنا ہی ذرا تیار ہو کے جا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اس واسطے تیار ہو کے ریا کرو تساں حضور دے دیوانے ہو. تو یہ شہید کیا کرتا ہے؟ فرمایا شہید خوشخبریاں دیتا ہے. ایک کہندہ دیندہ ہی کچھ نہیں, اللہ کہندہ خوشخبریاں دیندہ. ہوں دا تیری مننا یا اللہ دی مننا دسو پھر کے دیاں منی ہیں. اور وہ کہتا ہے یہاں خوف ہی کوئی نہیں ڈر ہی کوئی نہیں. اوتھے چل کے بھی سانو تکڑیاں کیتی جاندہ ہے. اور اگر اچھا یہ خوشخبری یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بول کے ہی خوشخبری دے, وہ اپنے کردار سے بھی دے سکتا ہے. کہا وہ کیسے؟ جیسے امام حسین نے بول کر خوشخبری دی ہے اور باقی شہیدوں نے غازی ممتاز قادری نے اپنے کردار سے دی ہے. 2 مثالیں دوں گا نا اور ذرا غور سے سنیے گا بات. امام علی مقام شہید ہو گیا لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں نا 3 دن کے لیے پانی بند کر دیا گیا. اگرچہ بعض کتب میں ہے پانی وہاں موجود تھا, یہ ایک الگ بحث ہے, ادھر ہم جاتے ہی نہیں. ہم کیوں یہ دروازہ کھولیں بھائی؟ لیکن اصل بات یہ 3 دن تک پانی بند, یہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی اس بات کو لکھا ہے. 6 جلد پڑھ لیں, آپ نے لفظ لکھے ہیں بے آب و دانا ان کو ستایا گیا اور پھر شہید کر دیا گیا. بے آب و دانا. ہوں جنہوں دانے دا ترجمہ آؤندا ہے انہوں بے آب دا بھی آنا چاہیے ہے. جے آؤندا ہی تو پھر تینوں سبحان اللہ بھی آنی چاہیے ہے. ہوں ذرا اگلا جملہ سنیے. اچھا پانی بند کر دیا گیا, پتہ ہے آپ کو کیوں بند کیا تھا؟ ذرا غور سے سنیے گا. اس نے بند اس لیے کیا تھا یزیدی لشکر نے کہ اے نہ پین گے تے نہ جین گے. اور اپنے کول کیوں رکھیا کہ پیندے رہاں گے تے جیندے رہاں گے. اللہ اکبر. مناظر اسلام کا فیض رکھنے والوں, میرے داتا کا لنگر کھانے والوں, بابا جی خادم حسین رضوی دے شہر چ رہن والے ہو تے بابے مکی دا لنگر کھان والے ہون حلال کرنا جے لنگر تاکہ گل سمجھ آوے. اور بالخصوص فرنٹ سیٹوں والے گوڈے چھڈیوں سونیاں تکڑا ہوئی تکڑا. اور یہ بات سننے والی ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, ساڈی تقریر سن کے جوان نہ بنے چس تک ہوئی نہ آئی نا. اے ذرا سنیں جی ہاتھ نہیں میں تواڈے تھلے ویکھنے. پھر اس کائنات نے نظارہ پہلی مرتبہ دیکھا جیڑے پیندے رہے او پی کے بھی مر گئے تے جینے نہیں پیتا نیزے تے چڑھ کے پھر زندہ ہو گیا ہے.
اور کو توجہ ہے کہ کوئی توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اللہ اکبر. یہ ہے امام پاک نے اپنے کردار سے ثابت. اور غازی ممتاز پیغام دے گیا اپنی زندگی سے. ویکھ لو جنہاں نے غازی نو پھانسی دیتی اج سارے ہی پھانسی چ نے. ہائے او صدقے جاواں میں تیری چپ تے یار. قسم یار جدوں چنگے پلے چپ بہندے ہو نا میرا دل کردا میں تانوں امانت خانے رکھوا آواں کتے ہیں. کیوں جی کتے خیانت نہ ہو جوے. پتہ نہیں تسی کدوں بولنا اساں مر جانا تسی پھر کہنا یار بڑا ٹوری مولوی ہوندا. اوئے ہن بول لے توں وی بڑا ٹوری ہو پایا. اسی ٹوری تہاڈی وجہ تو سرکار. ہاں ہاں تسی حضور دے دیوانے محبت کر دو تاں ہی ٹوریاں سانوں کہنے پوچھنا سی. اس واسطے جاگو سجے کبے والوں آ کے تکڑا ہو تکڑا. آج جو نا بادشاہاں دا ذکر ہے جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بولتے رہ گئے. غازی ممتاز قادری نے جڑا پھانسی دیتی اج سارے ہی پھانسی چ نے. سارے ہی پھانسی چ نے. تے لب دے پھر دے جے کھڈاں بھی کسے پاسے چل کے وڑ کے مر جائیے ہیں. ہن جڑی پوٹی آئی ہے جدوں سارے نے چھڑیا ہے توجہ تو نہیں نہ فرمائی آپ سارے نے چھڑے تے آ کے روندے سن. او مینوں سلطانی صاحب قبلہ صدیقی صاحب قبلہ حضور مینوں ایک بندے نے آکھیا تاری صاحب تساں تبصرہ بڑا دو لفظاں کر دیو چس بڑی آوندی ہے. یہ سارے رو رو کے کیوں چھڑ دے پے نے پی ٹی آئی نوں سمجھ نہیں پئی آوندی. میں کہہ جی آپا تینوں ہنے دس نے کہ دسو. میں کہ بابے خادم نے آکھیا سی تساں بھی رونا ہے تہاڈیاں نسلاں نے بھی رونا ہے. سارے بولو سارے بولو سارے. توجہ گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ ایک کردہ سی کال عدم. بابے نے آکھیا تواڈیاں رول نہ جاؤ تو گل ہے. بندے لبن ہی نہیں ڈے گئے سارے. اور سب تو پہلوں ڈبو میں مفتی منیب سے اچھا دین جانتا ہوں. میں کیا ویسے تو پورے پاکستان سب تو اچھا بغیرت ہے. دین تو کیڑے صاحب نہ سارے تو چنگا جاننا کو گل کر بندے دے پترا والی. نہیں میں خادم رضوی سے اچھا دین جانتا ہوں. لو جی کمال ہو گیا. یہ وہ بندہ ہے جڑا کل ہو اللہ اس مجمع پڑھ کے سنا دے جاؤ انہوں ساتھ کے لے آؤ ایتھے کدی ٹائم لے لیا جے میں سامنے میں نے سنا جاوے جناب. اے انہاں دی جان جے یہ تو کسی اور حکومت کے پالتو ہیں. انہاں نوں کی پتہ دین کے سب تو پہلو ڈبو. پھر ویکھیا ایڈی لمبی زبان سی. میں کہا بس بابے نے آکھیا سی کہ نا جنہ ساڑھے تے ظلم ہوئے نا صرف 1% انہاں دے کر دیو تو یہ برگر کھان والے لب جان تے گل ہوئی نا جی. آج جو تواڈے سامنے ہے سارا منظر تواڈے سامنے ہے. یہ کہندا سی جناب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے تو ہم یہ جماعت کو کل عدم کر دیں گے تو فلاں کر دیں گے. میں کہا تو کل عدم کر لا ہوں اپنی کھلری پئی کونج لا. وہ ایک بندے نے مینوں تصویر کلی. ایک بندے دا اوتے نام لکھیا سی بھی اینے آکار بنائی ہے تے پھر تھلے تصویر کلی 1 مہینے بعد انہیں کھول دیتی ہے. کہندا جنہیں بنائی سی انہیں ہی کھولی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جنہیں پی ٹی آئی بنائی سی انہیں ہی کھولی ہے. اچھا ایک اور لفظ ہوندا سی اتوں آڈر. میں کہیا اتوں کیڑا یار الو دا پٹھا مینوں اتوں والا نہیں سی دسدا. ہن جدوں انہاں نوں دبیا ہے نا میں کہا ہن کہندا ہن بھی اتوں ہی ہے. یہ ہیں حقائق. غدار بنو گے تے انج مار کھاؤ گے. دیکھ لو کوئی کہہ سکتا سی ایڈا اپنی طبیعت دا فرعون بندہ تے سائیاں نے ویلا کلا کر کے ماریا کلا بیٹھا ہے. کہندا میرا نام میڈیا پہ نہیں چل سکتا. میں کہا بابے رضوی دا ہجے تا ہی نہیں چل سکدا پتر ہے. لیکن یاد رکھ لا تیرے تے لعنتاں پیندیاں نے رضوی تے سلام ہوندا پیا. اور اج بھی اس بندے واسطے میرا پیغام ہے توبہ کر لے. معافی مانگ لا بابے کولوں. معافی مانگ لا جنہاں تے تو ظلم کرائے. اللہ کولوں معافی مانگ لا تیرا ماحول سیدھا ہو جائے گا. بھاویں کلیاں بہ کے مانگ لے. یہ تینوں کسے مشورہ نہیں دینا. یہ تینوں فقیر مشورہ دینا. حالانکہ ساڈا ہے سیاست موضوع ہی نہیں. نہ میں کدی ترنیاں نہ جلسے نہ جلوساں. لیکن جڑی گل حق ہے وہ میرا موضوع ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ چلتے چلتے میں نے کہا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو شہید ہوتا ہے نا وہ اپنے کردار سے بتاتا ہے کہ میں کیسے زندہ ہوں. یزید نو بھی ادھا ہی ہوندا ہے. میں کہا وڈا یزید 3 سال نہیں سی کڈیا تو کی شے ہے؟ تو تو شے ہی کوئی نہیں بابا. اب آئیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں. 9 محرم الحرام شریف کی جب شام ہوئی نا میدان کرب و بلا میں توجہ ہے. اچھا کئی بندے سر ہلاؤندے پے نے. یار سر ہلاؤنا اچھی بات ہے. یہ مطلب ہوندا گردن چ سریا کوئی نہیں.
یہ اچھی بات ہے، لیکن منہ نال بولو گے نا تو مینوں لگے گا بھی پکے حسینی بیٹھے نے سارے. اچھی بات ہے، ذرا غور دے نال سنیا جائے. شام کے وقت یزیدیوں نے گھوڑے دوڑا دیے. امام حسین کو بتایا کہ آپ خیمے میں تھے کہ این جاؤں دے پہنے، آپ باہر نکلا، کھلو سارے. وہ سارے رو گئے. فرمایا کدھر منہ چکی جاؤں دے ہو؟ انہیں آخیا جی اسی جنگ کرنی، حملہ کرنا ہے. فرمایا دستور ہی بھول گئے ہو، شامی بھی کدی جنگ ہوئی ہے؟ آخر نہیں. فرمایا چلو دفع ہو جاؤ سویرے سے ہی، چلو پیچھے ہٹ جاؤ. انہوں نے ایک بولیا کہ لگتا ہے امام حسین آج رات سوچن گیا، آپ بڑا پریشر پاتا ہے، آج رات انہوں نے کوئی فیصلہ کر لینا ہے. امام حسین نے کر کے ویکھیا. فرمایا فیصلہ کرنا ہوں تو میں 3 دن پانی بند کوئی نہیں سی کراؤنا اپنے اتنے. صدقے جاواں تیری چپ تو ماشاءاللہ کتی امانت خیانت نہ ہو جائے. بولی نا سمجھ آ رہی؟ آپ نے فرمایا میں پانی نہیں سی بند کرانا. میں آ جڑی رات منگی، پہلی تے گل ہے تانوں اصول سکھاواں، تے دوئی گل ہے اساں چاہنے ہیں آج رات تے رج کے رب دی عبادت کر لئیے نا. جملہ وزنی ہے جے سمجھوتا حسینی ہوئے تو پھر عبادت نہ کرے. عبادت تے پھر وہ کردہ ہے نا. آپ نے عبادت فرمائی، عشاء دی نماز پڑھ کے نا ادھر ویکھیا جائے. عشاء دی نماز پڑھ کے نیزہ سی یا تلوار سی آپ ٹیک لا کے انج کر کے بیٹھے نا، وہ دے نال اکھ لگی تو لگ نانے پاک دے نال گئے. اللہ اکبر. حضور نے جلوہ گری فرمائی حسین صبح کا دن خونی طلوع ہونے والا ہے. آپ نے فرمایا نانا جان حکم کیا ہے؟ فرمایا بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، بس صبر کا دامن نہ چھوٹے. فرمایا نہیں چھوڑوں گا. فرمایا ویکھ لئی ظلم بڑا ہونا ہی. آپ نے پتا کیا کہا؟ یہ خواب جب آپ بیان کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے امام جی وہ ظلم والی اخیر کرن گے تے اساں صبر والی بھی اخیر ہی کر دیں آگے. تو گل ہی صبر والی بھی اخیر ہی کر دیں. اگلی بات بھی سن لیں. آپ کی جب آنکھ کھلی نا تو آپ حشاش بشاش، میں نو پتہ لگے سویرے میں مر جانا تو میں تو حشاش بشاش کوئی نہیں ہونا. اے غازی ممتاز نو پوچھیا سی، وہ جدو پھانسی والے پھندے وال جاندا پیا تو نچدا جاندا تے نعرے لبیک دے نعرہ کہندا اوے میری خواہش ہے پھندا میرے گل دے وچ کوئی نہ پاوے، میں آپ پاؤنا ہے. اے غازی ممتاز دی خواہش سی. تے وہ جڑا پھٹا کھچن والا سی انہیں کہا یار بڑے بڑے بندے ویکھے میں پاگل ہو گئے، جدو ایس پھٹے آل ہوندے نے موت سامنے لمکدی نظر ہوندی ہے تے تینوں کچھ نہیں ہویا. فرمایا پاگل ہوندے نے جڑے پاگلاں والا کام کر کے ہن میں تے نوکری دے کے آیا سرکار ہے. تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. بڑی مشکل نہ 4 سال میں مینوں بٹھائی رکھے ہے، مینوں پہلوں کال دے مالکاں کو جاندا. اللہ اکبر. گرامی قدر حضرات امام علی مقام خوش کیوں؟ میں کہتا تینوں پتہ لگے سویرے مدینے جانا خوش ہوئیں گا؟ بولنا. تے جدو امام حسین پتہ لگا بھی سویرے نبی پاک دے نال ہی میری ملاقات ہونی تو انہیں خوش ہونا سی کہ کوئی نہیں ہونا سی؟ اصل خوشی کا سبب یہ تھا. آپ نے رفقا کو جمع فرمایا. اور آپ کے نالج کے لیے بتا دوں قافلے جو حسینی قافلہ تھا کل تعداد اس کی 82 بندے تھے، مرد عورتیں بچے خادم ملا کے. ویسے ایک عدد 40 کا 140 کا اور 240 کا بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن جو زیادہ علماء نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ کتنے بندے تھے قافلہ حسینی میں؟ بولو 82 بندے تھے. اور ان 82 میں سن لیجئے یہ بات آپ کو فائدہ دے گی، 19 بندے خاندان رسول کے تھے اور 19 بندوں میں 6 بھائی امام حسین سمیت شہید ہوئے تھے. کتنے بھائی؟ میں نے 9 کا عدد بھی پڑھا، میں نے 8 کا بھی پڑھا ہے. علماء نے باقاعدہ نام لکھے ہیں لیکن 6 پر علماء نے اتفاق فرمایا. اور وہ کون کون سے ہیں؟ یہاں نام آتا ہے یا امام حسین یا غازی عباس، باقی چھٹی. میں کہا نہیں ہوئے پکا حسینی بن ہون یزیدی نہ بن. آکھے کدہ؟ میں کہا نا سدھے دس. آکھے میں تو پتہ ہی نہیں. میں کہا پتہ ہوں تے سنی نہ ہوں. آکھے پھر تو دس. میں کہا ہوں سنی یا تے بولی یا. پہلے حضرت امام حسین، دوسرے حضرت غازی عباس، تیسرے دا نام ہے ابو بکر بن علی، چوتھے دا نام ہے عمر بن علی، پنجویں دا نام ہے عثمان بن علی اور 6ویں دا نام ہے جعفر بن علی. جیڑا آج تک تینوں امام حسین دے پراواں دا نام نہیں دس گیا وہ تینوں حسینیت دسے گا. تینوں کی حسینیت دسے گا جیڑا امام حسین دے سکے پراواں دا نہیں ہے؟ صرف وجہ کیا کہ انہوں نے نام ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے.
اور اے سننا میں ذمہ داری دے نال ہے، ذمہ دار سٹیج تے بیٹھا اور توجہ ہے جس دن حضرت عمر پاک شہید ہوئے نے علماء لکھیا اس دن حضرت علی پاک دے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے تے 7 دنوں تو بعد نام رکھنا 7 دن آپ سوچتے رہے منڈے دا نام کی رکھاں 7ویں دن بندے آ کہنے لگے حضور تسی نام نہیں رکھیا تے کیڑا رکھنا چاہندے ہو آپ نے نا جڑی گل کیتی ہن اس تے بھی مینوں کہنا پوے سنیاں نو بولو تے مزہ نہیں آنا آپ نے فرمایا عمر میرا یار سی او فوت ہو گیا تے میں اپنے پتر دا نام عمر دے نام دے اوتے ہی رکھ دیا اے جی انہاں دیاں محبتاں سمجھ آ رہی ہے اور ایتھے نفرتاں بیان ہوندیاں پیاں نے لعنت ہوے جڑے نفرتاں بیان کردے نے نفرت ہونا چاہیے ہی کوئی نہیں سمجھ آئیے حضرت عمر پاک جڑے نے صرف اے خلیفہ دوم نہیں صرف اے نبی پاک دے سسر ہی نہیں صرف اے چاہوں 11 چی نہیں اے جڑے حضرت عمر پاک نے نا اے حضرت علی دے داماد بھی نے میں ذمہ داری دے نال گل کر رہا ہوں اپنیاں تے اپنیاں جیڑا بندہ نہ منے انہوں کو تو اپنا مسلک دس جے میں تیرے مسلک دیا کتاباں چوں نہ بھی کھاواں صدقے جاواں تیری چوپ تو کتے کو سننا لوے اے مقیاس الخلافت چوک کے پڑھی تینوں لگے پتا علامہ عمر عشری نے جڑا چھرا پھیریا ہے نا وانوں کی پتا بابا جی وانوں کی پتا انہاں گلاں نوں سمجھن دی کوشش کرو تو عرض کرنا مقصد ہی ہے حضرت سیدہ پاک اور مولا علی پاک انہاں دی بیٹی نام ام کلثوم سمجھ آ رہی انہاں دا نکاح حضرت فاروق اعظم دے نال ہویا ہے تو جدو آپ کرن لگے نا تو حضرت علی نے آکھیا میں اپنے فلاں رشتہ دار حل کرنا چاہنا آپ نے فرمایا اے علی مینوں کو خواہش نہیں ہے کہ میں نواں ویاہ کراں لیکن میں نبی پاک دی ایک حدیث پاک سن کے نا میرا دل کردا میرا نکاح ادھر ہو جائے کیوں فرمایا حضور نے فرمایا قیامت والے دیہاڑے ہر بندے دا رشتہ اور نسب ٹوٹ جائے گا میرا رشتہ اور نسب سلامت رہے گا میں چاہنا کہ میرا نکاح ہو جاوے سیدہ دی بیٹی دے نال تہاڈی بیٹی دے نال اے نسب تے ٹوٹنا نہیں عمر دا نسب قیامت والے دیہاڑے سلامت رہے ہن سمجھ آئی ہے اے جی اصل حقائق یہ حضرت عمر پاک انہاں دے نام تے مولا علی نے نام رکھیا ہے 19 افراد خاندان رسول دے جڑے شہید ہوئے جے اگلی گل بھی سن لیا جے تو انہوں پتہ نبی پاک دے صحابی کنے سن کربلا شریف دے وچ ایہی تے رولا ہے نا دوڑے مائیے نہ سنیا کر اور گلاں بھی سنیا کر اور میں نہیں مانتا کہ سٹیج تے گلاں نہیں ہوئیاں ہونیاں ضرور ہوئیاں ہونیاں نے آپا جمعے والے دن آوندے ہی اس نے جلے مولوی صاحب رکوع دے وچ خدا دا نام من اپنے مولانا دی تقریر پوری سنیا کر اینج دے بندے ہر مسیتاں وچ میسر نہیں ہے گے جڑے پڑھے لکھے اور نسل در نسل دین دی خدمت کرن انہاں دا کردار کریکٹر تواڈے سامنے ہوے تسی پھر انہاں علماء دے نیڑے نہیں لگدے یار کی ہو گیا تانوں ٹائم دے نال تو سنیاں ہوندیاں تاں تینوں ساریاں گلاں دا پتہ ہوندا تیرے سامنے کو رافضی ناسبی خارجی تفضیلی گل کردا تو اگے جواب دیندا سارے دی بولتی بند کر کے رکھ دیندا میدان کربلا دے اندر 2 روایتاں نے نبی پاک علیہ السلام دے یا 8 صحابی سن تے یا 11 صحابی سن سمجھ آ رہی ہے میری بات دی وہاں تو صحابی تھا ہی کوئی نہیں میں کہا تیرے ورگا چوڑا کوئی نہیں سی صحابی تے سارے سن تینوں کہنے آکھیا اتنے جناب کوئی نہیں سی امام حسین دے نال گولیا آخر پھر تھوڑے کیوں سن میں کہا لو ہن نویں سن لو یہ اور سن لا تھوڑے کیوں سن واقعہ کربلا نبی پاک دے پردہ کرن تو پورے 50 سال بعد پیش آیا کنے سالاں تو بعد امام پاک دی عمر اس ویلے 6 یا 7 سال سی جس لئے نبی پاک نے پردہ کیتا ہے جس دن امام شہید ہونے عمر 56 ہے بعد نے 57 بعد نے 58 سال لکھی ہے بس تے جڑے صحابی سن نا انہاں دے وچ جدوں نبی پاک دے زمانے سن کو 40 سالاں دا کو 45 دا تے اس تو بعد 50 سال ہور پاؤ تے کم از کم جڑا صحابی ہے 80 سال تو اتے دا صحابی سی اور صحابی سیگے بھی بہت تھوڑے پردہ کر گئے سن تے جڑے سن بہت تھوڑے تے وڈی عمر دے سن اے دے باوجود نال سن اے حقائق قوم نو کون دسے گا اور اے جڑی میں گل سنا رہا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ نے نا 9 محرم دی رات آپ نے سب نو جمع فرمایا جمع کرن تو بعد آپ نے فرمایا یار مینوں پتہ لگ گیا میں سویرے شہید ہو جانا میرے خون دے پیاسے نے تسی چلے جاؤ میں تواڈے تے راضی ہاں امام پاک نے آکھیا تے دیوا بجھا دیتا ہے دیوا بجھاتا نا خیمے دے وچ تے بجھایا پتہ کیوں فرمایا روشنی دے وچ اٹھ کے جانا اوکھا ہوندا ہے ہیں اے نیرے چ ٹر جان کتے شرمندہ نہ ہون یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے سمجھ آ رہی ہے
اور گرامی قدر حضرات ہویا کی آپ نے دوبارہ چراغ بالیا تے سارے اوتھے بیٹھے، دوبارہ پھر تیسری باری، پھر چوتھی باری جدو کرن لگے نا تے پتہ ہے کون اٹھیا سی؟ اے کون تانوں سنائے گا؟ یہ سننی سنا سکتے ہیں، تانوں دعا کوئی نہیں سنا سکتا۔ اور یہ جے جند جان ہوئے وہ بولے نبی پاک دے صحابی اٹھے جنہاں دا نام حبیب ابن مظاہر ہے، اور بعض نے مسلم بن عیسجا انہاں دا نام لکھیا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، 82 سال عمر ہے، تے پتہ امام نو کی کہن لگے؟ امام صاحب سورج نکل دیاں تائیں جے سانو کہندے رہو دیوے بجھاؤندے رہو، قسم خدا دی اسی چھڑ کے تانوں نہیں چھڑ کے تانوں نہیں جانا۔ وہ تے سب تو پہلی گل ہی صحابی رسول نے کیتی سی۔ اور ادھر سنے اس گل تے میں تقریر مکاواں گا، چونکہ ٹائم 5 منٹ اتے ہو گئے، میں چاہوندا سی 5 تن دے 5 منٹ تانوں لب جان ہور۔ سبحان اللہ فرماؤ ذرا پیار دے نال۔ گرامی قدر حضرات اس مسئلے نو سمجھیا جے ذرا۔ اور وہ پتہ کیا ہے؟ امام پاک نے جدو ایک گل سنی نا، فرمایا سویرے پھر تانوں شہید ہونا پینا ہے، اے ویکھ لیا جے محبت چ بیٹھ گئے ہو۔ فرمایا مر تے اسی اونج بھی جانا ہے، تے جے تواڈے نامے لگ کے فوت ہو جائیے تے مزہ ہی نہ آ جائے، تے اسی اونج بھی جانا ہے۔ اور ایتھے گل نہیں مکائی، امام پاک دا دریائے رحمت جوش چایا، کتاب دا نام ہے حیات الخفی۔ کی نام ہے؟ حیات الخفی۔ او دے اندر یہ بات موجود ہے، ذرا غور دے نال سنیں جے۔ امام صاحب جوش چاہے نا جس لے، فرمایا کوئی ایمیں نہ سمجھے، آپ نے فرمایا ارفعوا رؤوسکم الی السماء، اے ذرا سر چوک کے ایک باری اتے ویکھو نا۔ تو ایک بندہ آکھن لگا حضور رات دا ٹائم ہے، خیمہ لگا تے اتے کی ویکھنا ہے؟ امام پاک کے اگلے جملے کے جب ترجمہ کروں گا تو تمہیں مزہ آئے گا، علماء کو پہلے ہی آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا وانظروا الی مواضعکم من الجنہ، اور فرمایا نظراں چکو او جنت جے تے او تواڈے محل جے، ویکھ لو پھر ایتھے۔ یہ ہے کربلا۔ تے میں کہا جڑا کربلا شریف دے وچ جنت وکھا سکدے نے، پانی نہیں منگوا سکدے؟ پانی نو آپ نے پسند ہی نہیں فرمایا۔ اوئے بولتے صحیح نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے زبانہ احمد نہیں سنا چسائیاں کو گالتے ہے سی نا۔ حجت اللہ علی العالمین دے اندر علامہ یوسف نبانی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے نبی پاک دے صحابی نے جنہاں دا نام مالک بن قریظ ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام دے نال سفر تے جاندے پے رات وے پانی سارے دے کول مک گیا، انہوں نے آکھیا میرے کول پانی کوئی نہیں، قافلے کول پتہ کیتا پانی کوئی نہیں، انہوں نے آکھیا اگر پانی نہ لبے تو میں مرنا، میرے تے ساہ اوکھے ہو گئے نے۔ توجہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عامر بن قریظ سواری بٹھا، سواری بیٹھی، فرمایا تھلے آ، فرمایا نیڑے آئے، نبی پاک نے اپنی زبان مبارک کڈی اور انہوں آکھیا نو چوس، انہیں ایک باری چوسی کہندا انج دی ٹھنڈ پئی ہے میں مہینہ پانی پیواں نہ پیواں مینوں پیاس لگدی نہیں۔ میں کہا جڑا ایک باری چوسے او دا اے حال ہے تے جڑا حسین سویر شامی چوسدا سی او دا آخری بات سن لو، باتیں میں بہت کرتا جے تو واقعہ شروع ہی نہیں کر سکے اسی، لیکن آخری بات، ایک ہے نصاب یزید کا، ایک ہے نصاب حسین کا۔ فائنل کومنٹس، آخری سٹیٹمنٹ، اور اس کو غور سے سنیں آپ، ساریاں گلاں عقیدے دیاں سن لیاں، حقائق سن لے، اے بھی سن۔ یزید کا نصاب کیا ہے؟ نہ نماز پڑھنی ہے، بے نمازی فاسق فاجر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا فتاوی رضویہ 6ویں جلد، آپ نے فرمایا اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ فاسق تھا، فاجر تھا، جری علی الکبائر تھا۔ پکی گل ہے، جیڑے یزید نو جنتی بناونا چاہندے نے، تسی شناختی کارڈ دے ابو والی جگہ تے او دا نام لکھ دے ہی کیوں نہیں؟ صدقے جاواں جڑے چپ بیٹھے ہو۔ حضور ہون ٹائم جڑا نا اے میں تانوں ادار انشاءاللہ، میں یقین کرو جڑی گل سناندا پہنا بہت قیمتی حضرت مینوں نا یہ موضوع وہ دیندے پہنے جڑے کم از کم ادھے گھنٹے والا ہے، سمجھ آئیے؟ او جڑا او ہے نا مچھا منیا او جنوں طارق جمیل کہندے نے، او دے بارے کیا جان دے ہو؟ درباری مولوی حضور نے فرمایا جڑا درباری مولوی ہوئے میرے دین نو ٹھاؤن دے وچ اے دا کردار ہوئے گا، اے او درباری مولوی جے۔ سارے انہاں دے مسلک دا یہ عقیدہ ہے جنازے تو بعد دعا کوئی نہیں۔ آئیے نا تقریراں کیتیاں تے جدو کلثوم نواز دا پڑھایا تو اس ماں دے جنازے تو بعد پھر دعا منگن ڈے ہے۔ میں کہا مولویو بغیرت ہو گئے ہو یا فتویٰ بدل گیا؟ امیراں واسطے دعا تے غریباں واسطے حرام۔ پر تسی اداں دیاں گلاں تسی ہضم ہی نہیں کر سکدے، تواڈے ہاضمے ہی ایڈے خراب نہیں ہونا سی، کریے کی جناب؟
نہیں بس بس بات سننی ہے میں اسی سارے دی سن لینے ہیں بس جو اچھی ہوتی ہے من او تو امام اعظم ہے تینوں پتہ لگ جاندہ فلانی اچھی ہے گولیا کون ہے تو اعلیٰ حضرت نے فتح رضیہ میں لکھا ہے فرمایا بد مذہب کی محبت آگ ہے صحبت ناگ ہے خبردار کسی بد مذہب کے پاس بیٹھے آج کل جڑے اتحاد دا چورن ویچ دے پھر دے جنا یہ ویکھیا حشر چنا دا ہوندا کی ہے ایتھے ہی حشر نشر ہویا پیا سمجھ آ رہی ہے نا لیکن یہ بات سنیے گا جو آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں یزیدی نصاب بے نمازی فاسق فاجر جری علی الکبائر بے ادب صحابہ کا اہل بیت کا توجہ ہے نا بیٹھیے مولانا ایک منٹ مجھے دے دیجئے اصل میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ کو اٹھتا ہے سجے کھبے وکر میں تقریر بھول جاندی ہے تو میرے حال پہ آخری جملہ ہے امام حسین کا سبق بولنا ہے اس سبق پہ نماز سجدہ بیبیوں کا پردہ تلاوت ادب امن یہ ہے نصاب حسینی آج کل جتنے سبیلہ لا کے کھلوتے ہیں میرا ایک ہی سوال ہے نماز پڑھتے ہو کمال دیکھا بگا گڑیاں نو آدھے کہ لنگر کھا حسین دا لنگر امام حسین نے تو سر بھی سجدے میں کٹوایا تھا سارا سال کام یزید آلے تے دیگا حسین دیاں بڑی گل ہے کیا شیر ہیں یار تو کام یزید آلے تے دیگا حسین دیاں سارا سال بے نمازی فاسق فاجر صحابہ نو پونکنا اہل بیت نو پونکنا اولیاء نو پونکنا علماء اہل سنت نو پونکنا عوام دے وچ تفرقے پیدا کرنا تے 10 محرم نو دیگا امام حسین دیاں پکارنی اور ہن ساڈے منڈیاں دے کئی نویں رواج آ گئے اے سنیاں واسطے مسئلہ ہے اور اے سنی ہی سنیں اور اے سنیاں دی مسجد ہے سنیاں دا مرکز ہے اسی اپنی عوام نو سمجھان دے حقدار ہاں اور میں اس گل دا ذمہ دار ہاں سنی بندہ محرم کالے کپڑے نہیں پا سکدا اور یا ویکھا ویکھی کئی پائی پھر دے نے میں کہا سنیاں سن لا کالے کپڑے پا کے تیرے تے حسین نے راضی نہیں ہونا تو کالے کرتوت چھڑ دے حسین نے راضی ہو جانا ہے